ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر باعزت بری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی سزائیں کالعدم قرار دے دی. احتساب عدالت نے مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، صرف سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے. آمدن سے زائد اثاثوں سے نواز شریف اور مریم نواز کا لنک ثابت نہیں ہو رہا. جے آئی ٹی نے حقائق بیان نہیں کیے، صرف معلومات دی جس کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، شریف فیملی کا موقف تھا دادا نے پوتے کو پراپرٹیز دی، واجد ضیاء نے انہی کی متفرق درخواست کو رپورٹ کا حصہ بنا دیا. عمران خان نے مریم نواز کو حکومت کی لاڈلی قرار دے دیا. مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہم نے بھارت سے تجارت پر پابندی لگائی. مریم نواز نے داماد کے لیے ہندوستان سے مشینری منگوائی. آڈیو لیکس پر بولے کہ شہباز شریف شکریہ، تم نے میری آڈیو لیک کی، اب ساری دنیا کو حقیقت کا پتہ چلے گا. شہباز شریف مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اپنا ہی بیڑا غرق کر دیا. اسحاق ڈار جب بھی وزیر خزانہ بنا ملک کا دیوالیہ نکال کر گیا. سندھ میں گھر اور فصلیں، لوگ سڑکوں پر ہیں. بلاول امریکہ جا کر پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہے ہیں. کارکنان کو مکمل تیاری کی ہدایت، کہا کہ تیاری کر لو، کال دینے والا ہوں، لوٹوں کو کبھی اسمبلیوں میں نہیں آنے دینا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر نواز شریف کی بیٹی کو مبارکباد. مریم نواز نے نواز شریف سے کہا، اللہ نے آپ کو سرخرو کر دیا، عزت سے واپس لے کر آئے گا. میڈیا سے بات چیت میں بولیں، زبان پر لگا تالا کھل گیا، تفصیلی پریس کانفرنس کروں گی، بہت جلد نواز شریف بھی پاکستان واپس آئیں گے. آڈیو لیک پر اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا شواہد سامنے آ چکے، عمران خان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. داماد کے کاروبار پر وضاحت کی کہ مشینری عمران دور میں منگوائی گئی، باقی آدھی مشینری کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کو درخواست دی. بہت مبارک بیٹی، بہت بہت مبارک بیٹا، بہت بہت مبارک. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، خدا نے بڑی عزت دی ہے. اللہ کا شکر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات. شہباز شریف نے بھتیجی کو گلے لگا کر بوسہ دیا. عدالتی فیصلے پر مبارکباد دی. دونوں نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا. شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی انتقام کا ایک تاریک دور آج انجام کو پہنچا، بے گناہ سرخرو ہوئے. عدالتی فیصلے سے جھوٹ، بہتان اور کردار کشی کی عمارت زمین بوس ہو گئی. سیاسی انتقام کے لیے شریف خاندان کو نشانہ بنایا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے وطن واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں. عدالت سے رجوع کے لیے لیگل ٹیم کو ہدایت جاری. مسلسل جھوٹ بولتی رہی. لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. یہ ساری فیملی بے گناہ ہے اور یہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. چور چکوں کو، اس مافیا کو ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے. ایک نیا پاکستان، ریاست مدینہ ہم بنا کے چھوڑیں. مریم نواز کی بریت پر تحریک انصاف کا سخت رد عمل. افتخار درانی کہتے ہیں، کچھ بھی کر لیں ہم چوروں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. جو مسلسل جھوٹ بولتی رہی اب وہ الیکشن لڑ سکتی ہے. اسد عمر نے ٹویٹ کیا، مہنگائی روز بڑھ رہی ہے اور حکومتی لیڈروں کے مقدمے خارج ہو رہے ہیں. فاروق حبیب نے کہا، چوروں کی رہائی کی قیمت پاکستان چکا رہا ہے. بابر امان نے کہا، چوروں، اسٹریٹ کرمنلز اور اٹھائی گیروں کے لیے انعامی اسکیم، جتنا بڑا ڈاکہ اتنی بڑی کرسی. دن بدن بڑھتی کابینہ کے باعزت وزیر بنے. شوکت یوسف زئی بولے، نیب آج صحیح معنوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 4 اکتوبر کو سماعت کرے گا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہوں گے. عدالت کا اٹارنی جنرل، ایڈیشنل پرازیکیوٹر جنرل نیب اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری. عمران خان نے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے.
जितने भी केसेस नैब खत्म कर रहा है अभी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, वो केसेस हमारी लॉ के अंदर आते हैं। हमने उस केस की इंक्वायरी ऑथराइज कर दी है। नैब चाहे केस खत्म कर ले, पंजाब से मुताल्लिक केसेस दोबारा खोलेंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक़ अब्बासी का ऐलान। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम और पंजाब हुकूमत का पैसा रमज़ान शुगर मिल के लिए इस्तेमाल किया गया। जो नाला नक्शे में नहीं था उसकी भी पेमेंट की गई। नाला खोदकर पंजाब हुकूमत को 23 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रमज़ान शुगर मिल से मुतालिक इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। आज हमारी बात सुनी गई। राना सनाउल्लाह का वो मूड नहीं था जो वो धमकियों वाला मूड देता था। उन्होंने 2 से 3 घंटे का है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें फेडरल मिनिस्टर 2-3 मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद में किसानों का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन के नुमाइंदा वफ्द के वफाकी वजीर दाखिला से मुज़ाकरात। राना सनाउल्लाह ने किसान रहनुमाओं से वक्त मांग लिया। कहा, आपके मुतालबात वजीर आज़म के पास लेकर जा रहा हूँ। वजीर आज़म से बात करने के बाद जवाब दे सकता। इससे पहले तारिक बशीर चीमा की हठधर्मी की वजह से हुकूमत और किसानों के मुज़ाकरात नाकाम हुए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने कहा कि तारिक बशीर चीमा का मुज़ाकरात में रवैया जालिमाना था। हमने भी जवाब दिया है, हम लोटे नहीं हैं आपकी तरह। जिस शख्स ने 2 खानदानों को तकसीम किया उससे क्या मुज़ाकरात करें। जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। बिजली के बिलों को मुअख्खर और बिजली के टैरिफ पर नजरसानी की जाए। आर्मी चीफ की तैनाती में वज़ीर आज़म सियासी इत्तफ़ाक़ राय के पाबंद नहीं। आइन और कानून में इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी नहीं। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ ने 4 आर्मी चीफ मुकर्रर किए, कोई तनाज़ा नहीं हुआ। 5वां आर्मी चीफ नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करने जा रहा है। पाक फौज के सरबराह की तैनाती कोई सियासी मामला नहीं। इमरान खान की ऑडियो लीक से पता चलता है मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश की गई। इमरान खान ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत का साइफर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की मफाद से खतरनाक खेल खेला। ऐसे मुरासले रूटीन में आते हैं। वजारत खारजा जवाब देता है, बयानिया बनाने के लिए खतरनाक खेल खेला गया। वजीर आजम ऑफिस में लोगों का आना जाना लगा रहता है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में चैलेंज है। साइफर से पर्दा उठाने वाले साबिक अमरीकी सफीर असद मजीद के मामले पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो तकसीम। मरियम नवाज ने सफीर को कसूरवार और बिलावल भुट्टो ने बेकसूर करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, गलती इमरान खान की है, सजा असद मजीद को क्यों दी जाए, ये मुनासिब नहीं। सफीर सिर्फ अपना काम कर रहे थे। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि एक आला सतही JIT बनाकर उस वक्त के सफीर असद मजीद और दीगर के खिलाफ तहकीकात की जाए। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 6 माह सियासत बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। सैलाब मुतासरीन की मदद पहले और सियासत बाद का काम है। वक्ती तौर पर सियासत बंद करने से कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले कि सिंध डुबोने वाले बिलावल इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान के जहाज हड़प रही है। बेहतरी सिर्फ बिलावल की अपनी दौलत में आई है। वजीर खारजा बनकर बिलावल सिर्फ 7 दिन पाकिस्तान में रहे। वही हैं जिन्होंने पहले भी खराबी की थी और हर दफा ये भेस बदल के आ जाते हैं। कभी वो कोई आ जाता है, कोई डॉलर बन के कि मैं डॉलर को, और जाती दफा सारे डॉलर ले जाते। शरीफ खानदान ने पहले भी खराबी की, अब भी कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ा सदमा मेरे वज़ीर आला बनने से है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी पर झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे। राना सनाउल्लाह पर सच्चा केस बनेगा। तमाम सबूत हमारे पास हैं। मॉडल टाउन सानहे पर भी सजा मिलेगी।
FIA کے منی لانڈرنگ کے کیس میں اہم پیشرفت مونس الہی کے خلاف FIA نے چالان عدالت میں جمع کروا دیا 4 ملزمان نامزد مونس الہی، مظہر نواز احمد اور واجد بھٹی شامل۔ بینکنگ کورٹ کے جج اسلم گوندل چالان پر سماعت کریں گے۔ عدالت چالان کی منظوری کے بعد ملزمان کی طلبی کے نوٹسز جاری کرے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے شرح سود میں کمی کے بیان کے بعد پاکستانی بانڈز مزید گر گیا۔ شہباز حکومت کے 6 ماہ میں پاکستانی بانڈز تقریباً 50% سے زائد گر چکے۔ رائٹرز کا دعویٰ۔ فواد چودھری کہتے ہیں اسحاق ڈار کے حلف کے فوری بعد بانڈ مارکیٹ میں پاکستانی بانڈ کریش کر گئے۔ یہ تشویشناک ہے۔ اس سال پاکستان نے $30 بلین واپس کرنے ہیں۔ IMF اور دیگر اداروں سے 7 سے 10 ارب ڈالر کا انتظام ہوگا۔ باقی بانڈ اور مارکیٹ سے لینے ہوتے ہیں۔ دن بدن صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی۔ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر سختی سے کاربند ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں پاک فضائیہ کی گریجویشن تقریب سے خطاب۔ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ پاک بحریہ میں نئے ATR طیاروں کی شمولیت کی تقریب میں بھی شرکت۔ بطور مہمان خصوصی بحیرہ ہند میں تبدیل ہوتی اسٹریٹجک صورتحال پر روشنی ڈالی۔ کہا ماڈرن طیاروں کی شمولیت سے میری ٹائم نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا۔ کرکٹ گراؤنڈ کو ضروریات کے مطابق جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کرکٹ گراؤنڈ راولپنڈی اسلام آباد کے طلباء کے لیے دستیاب ہوگا، جس سے کھیلوں کے فروغ کے رجحان کو تقویت ملے گی۔ آرمی چیف نے گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کے لیے راولپنڈی کور کی کوششوں کو سراہا۔ کہا راولپنڈی کور کی کوششوں سے شہر میں معیاری سہولت دستیاب ہوگی۔ کراچی سے کوئٹہ تک عوام آٹے کے لیے پریشان۔ سستے آٹے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور۔ حکومت کے سستا آٹا دینے کے دعوے ہوا ہو گئے، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ شہری حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا۔ حکومت کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا تو عوام کو کیا دے گی؟ حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو جان چھوڑ دے۔ صبح سے شام تک یوٹیلٹی سٹورز کے باہر انتظار کرتے ہیں مگر سستا آٹا نہیں مل رہا۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ پانی یہی 2 یا 3 دن میں 1 انچ یا 2 انچ کم ہو رہا ہے۔ CM سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے نا بھرا دے کر اوپر یہ کیا جائے۔ ہمیں کوئی راشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم گاؤں میں چلے جائیں یہی ہمارے لیے کافی۔ راشن نہیں چاہیے، بس گاؤں سے پانی نکال دیں۔ شکارپور کے گاؤں سعد اللہ ناپر کے مکینوں کی دہائی۔ گاؤں میں 350 سے زائد گھر تاحال ڈوبے ہیں۔ جیکب آباد کے کئی دیہات میں اب بھی 4 سے 5 فٹ پانی موجود۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف نواب شاہ میں متاثرین کی ریلی۔ کیمپوں میں مقیم متاثرین کی مشکلات برقرار۔ جلد سے جلد گھروں کو واپس جانے کی خواہش کا اظہار۔ دادو اور خیرپور ناتھن شاہ میں پانی اترنے لگا، متاثرین کی گھروں کو واپسی شروع۔ کہیں کہیں کاروبار بھی کھلنے لگے۔ شہر کے اطراف اب بھی 4 سے 5 فٹ پانی جمع، شہریوں کو مشکلات۔ ڈینٹل کلینک میں فائرنگ کرنے والا مسلسل کسی سے رابطے میں تھا۔ فائرنگ کے وقت ملزم کے کانوں میں موبائل فون ہینڈ فری لگا ہوا تھا۔ کراچی میں ڈینٹل کلینک پر فائرنگ کیس کی تحقیقات میں انکشاف۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور کی تصویر CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہے۔ سارا انعام قتل کیس۔ سیشن عدالت اسلام آباد نے ملزم شاہ نواز امیر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سرکاری وکیل نے کہا ایاز امیر کا موبائل برآمد ہوا ہے، اسے فورنزک کے لیے بھیجا ہے۔ ایاز امیر کے وکیل نے کہا موبائل فون کا تفتیش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے ایاز امیر کی موبائل سپرداری پر دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا موبائل تفتیش مکمل ہونے کے بعد واپس دیا جائے۔
کراچی کے علاقے ناظم آباد میں پولیس مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم رکشہ سوار کو لوٹ کر ایک گھر میں گھس گئے تھے۔ موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے ملزم کو دیکھتے ہی گولی مار دی۔ حیدرآباد میں نجی سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین سے 5 نہیں 15 کروڑ 29 لاکھ روپے لوٹے گئے۔ کمپنی مینیجر کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈاکو رقم کے ساتھ 2 پستول، ریپیٹر، گن اور وین کی چابی بھی لے گئے۔ پاکستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ پر یادگاری بینک نوٹس جاری، 75 روپے مالیت کا یادگاری نوٹ جاری کیا گیا۔ یادگاری کرنسی نوٹ کے ڈیزائن کے نقاب کشائی 14 اگست کو کی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ یادگاری نوٹ ملک بھر میں کاروباری لین دین میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سمندری طوفان ایان امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ 241 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے تباہی، درخت اکھڑ گئے، سینکڑوں گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ 10 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم، 25 لاکھ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری۔ مساجد، عمارتوں، گلی کوچوں اور سڑکوں پر چراغاں، مختلف تقاریب کا انعقاد۔ پاک انگلینڈ T20 سیریز کا چھٹا مارکا کل ہوگا۔ سیریز میں گرین شرٹس کو 3-2 سے برتری حاصل۔ 5ویں T20 میں اعصاب شکن مقابلے کے بعد مہمان ٹیم کو شکست۔ عامر جمال کا آخری اوور میں 15 رنز کا کامیاب دفاع، معین علی کو باندھ کر رکھ دیا، ڈیبیو یادگار بنا دیا۔ محمد رضوان 2 ملکی T20 سیریز میں سب سے زیادہ 315 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ اب تک 5 میچوں میں 4 نصف سنچریاں بنا چکے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ ڈپلومیسی، امریکہ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے سفارتکاروں نے انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 5واں T20 دیکھا اور شاندار انداز میں انگلش ٹیم کی میزبانی پر PCB کی کوششوں کو سراہا۔ عالمی نمبر 2 کیسپر روڈ اور برطانیہ کے کیمرون نوری کوریا اوپن ٹینس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں کیسپر نے جیری کو بآسانی ہرا دیا۔ نوری نے جاپانی حریف کو یک طرفہ مقابلے میں شکست سے دوچار کیا۔